تھرڈ ویک چل رہا ہے سمر کی ویکیشنز کے بعد اب آپ کا تھرڈ ویک چل رہا ہے. سب سے پہلے ہم لوگوں نے نماز کی فرضیت کے بارے میں پڑھا تھا. پھر ہم نے اس کے بعد جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ میں قیام، اور اس کے بعد اب جو ہمارا چل رہا ہے وہ ہے ریاست مدینہ کا قیام. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جو تھے وہ مدینہ منورہ میں آئے، تشریف لے کر آئے، وہ ہم نے پچھلے ٹاپک میں پڑھا. اس کے بعد اب جو ہے وہ ہمارے پاس ایک مکمل ریاست، ایک ایسی ریاست جس پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی تھی، اس کے بارے میں آج پڑھیں گے. دیکھیں گے کہ ایک ایسا ریاست کہتے ہیں ملک کو، ایک ایسا ملک قائم کیا، ایک ایسا نظام قائم کیا جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی ایک ریاست تھی. اس سے پہلے کیا تھے مدینہ میں، اسپیشلی مدینہ میں کیا تھے، مدینہ کے لوگ جو تھے وہ زیادہ تر یہودی تھے. ٹھیک ہے، تو ایک گروہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں قیام کر رہے تھے تو یہودی بھی حج کرنے جاتے تھے. صحیح ہے، کفارین مکہ بھی جو تھے وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے. تو پہلے خانہ کعبہ میں کیا تھا، بت تھے. ٹھیک ہے، تو وہ سب کی عبادت کی جگہ تھی. اب آپ کو یہ آج پہلے دن پتہ چلا ہے کہ خانہ کعبہ پہ کبھی بت بھی تھے. جی تھے، تب جب تک اسلام نہیں پھیلا تھا تو لوگ جو ہیں وہ اس جگہ پر جا کے حج ادا کرتے تھے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس یہ ہوا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام پھیلانا شروع کر دیا، کفار آپ کے جانی دشمن بن گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑ کر کہاں پہ تشریف لے گئے، مدینہ منورہ. مدینہ منورہ کی یہ سب سے پہلی تصویر ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بنیاد رکھی تھی. ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ 2 بھائیوں سے لی گئی یہ جگہ تھی، اس کے اوپر تعمیر کیا گیا. یہاں پہ 3 دروازے تھے. یہ ہم نے پچھلے ٹاپک میں کنڈکٹ کر چکے ہیں. آج ہے ہمارا ٹاپک ہے ایک ریاست کا قیام. تو ہم لوگ ایک سرسری سا نظر ڈالیں گے ریاست مدینہ کا قیام کیسے ہوا تھا. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے. اس سے پہلے کیا ہوا تھا کہ جب حج کے موقع پر، جو میں بتا رہی تھی آپ کو کہ حج کے موقع پہ دوران کیا ہوتا ہے، کفار مکہ حج کے لیے جو ہے نا وہ خانہ کعبہ آتے تھے. ٹھیک ہے، تو مدینہ کے بھی کچھ لوگ جو تھے وہ حج کے لیے گئے. تو وہاں پہ کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، اور 12 لوگوں نے، ریممبر 12 لوگوں نے، یعنی کہ 12 لوگوں نے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا. تو اس سے کیا ہو گیا کہ مدینہ کے لوگوں میں 12 لوگ جو تھے وہ شامل ہو گئے جو کہ مسلمان تھے. پہلے تو مکہ میں سارے مسلمان تھے، اب کہاں پہ بھی آگے مدینہ میں پہلے 12 لوگ شامل ہوئے. اب اس سے کیا ہو گیا کہ یہ واپس مدینہ آئے. پھر 1 سال بعد جو ہے نا 75 یعنی کہ 75 لوگ دوبارہ حج کے موقع پر دوبارہ گئے. تو ان سب نے بھی جو ہے نا وہ اسلام قبول کر دیا. پہلے 12 تھے، پھر 75. ٹھیک ہے، اب کیا ہو گیا تھا کہ مسلمانوں کی ایک اچھی جماعت مکہ مکرمہ میں بھی تھی، اور پھر ایک اچھی جو جماعت ہے وہ مدینہ میں بھی آ گئی. تو اس لیے آپ لوگ کہتے ہیں کہ انصار جو تھے وہ مسلمان پہلے کیسے ہو گئے. اگر آپ ایک جگہ میں تبلیغ دے رہے تھے تو لوگ دوسری جگہ میں کیسے آ گئے. تو لوگ اس طرح دوسری جگہ میں مدینہ منورہ میں جو مسلمان ایمان لائے تھے ان کو ہم انصار کہہ رہے تھے یہاں پہ. ٹھیک ہے، تو آپ دوران ہجرت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے تھے تو مہاجرین کو بہت زیادہ مشکلات کا مقابلہ کرنا پڑا، جس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور جو ہے وہ انصار کے درمیان ایک رشتہ قائم کیا، جس کو ہم کیا کہتے ہیں، موقات مدینہ. یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں موقات مدینہ کیا ہے. اب کیا ہوا تھا کہ اس سے جو ہے نا انصار نے، جو مدینہ کے لوگ تھے، انہوں نے مہاجرین یعنی کہ مکہ کے لوگوں کی دل کھول کر مدد کی تھی. کیسے مدد کی تھی کہ انہوں نے ہر کوشش کی تھی کہ خود تکلیف میں رہ لیں لیکن مہاجرین کو جو ہے نا وہ آرام میں رکھیں. تو یہ بات دیکھ کر وہاں پہ ایک جو ہے نا وہ جگہ کام ہوگی جہاں پہ مسلمان آرام سکون سے رہنے لگے. اب قریش مکہ جو مکہ کے لوگ تھے، جو کافر تھے، اب ان کو پتہ چلا کہ ہم لوگوں نے تو ان کو جو ہے نا وہ اس جگہ سے نکال دیا، لیکن اب وہ دوسری جگہ پہ جا کے اچھے سکون سے رہ رہے ہیں. تو جیسے ہندو اور مسلمانوں کا یہاں پہ بھی ہے کہ انڈیا کو کہہ لیں کہ انڈیا سے ہم لوگ جو ہجرت کر کے کشمیری جو ہے وہ پاکستان میں آئے تھے، تو انڈیا کو بھی ہضم نہیں ہو رہا کہ لوگ وہاں پہ کیسے اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایسے ہی بدلہ جو ہے وہ مکہ کے قریش کے لوگوں کے کفار کے اندر بھی تھا. ٹھیک ہے، ان کو اچھا نہیں لگا تھا کہ مسلمان ان سے بچ گئے اور وہ آرام سے جو ہے نا وہ زندگی گزارے. اس لیے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے سازشیں چلائیں کہ یہ جو ہے وہ وہاں سے نکال دیے جائیں، اور دوسرا انہوں نے کیا کیا کہ جنگی تیاریاں بھی شروع کر دیں. تو پھر کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اب مدینہ میں تھے اور ایک مسجد بھی قائم ہو گئی تھی جس کے اوپر ایک پہلی مسجد ہم کہہ لیں کہ اسلام کی قائم ہو گئی تھی. اب کیا ہوا تھا کہ حالات تھوڑے سے چینج ہو گئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا کہ تمام داخلی اور خارجی امور کا احتیاطی اور گہری نظر سے جائزہ لیا، کیونکہ اب کفار جنگ کے لیے سازشیں کر رہے تھے. اب جنگ جو ہے وہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے. پھر ان خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے مدینہ منورہ کے تمام گروہوں کو درمیان ایک معاہدہ طے کیا گیا. اب کیا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے، تو مدینہ کے کفارین، جو مدینہ کے بھی کافر تھے جن کو ہم یہودی کہہ رہے ہیں، اور مدینہ کے جو مسلمان تھے، ان سب کے درمیان جو ہے نا وہ ایک معاہدہ کیا قائم کرتی ہے. کیونکہ اب وہاں کے کفار کو بھی مسئلہ تھا کہ مکہ کے لوگ جو آ کے وہ ہمارے ساتھ جنگ کریں گے تو مسلمان ہی نہیں مریں گے، ہم بھی شاید مشکلات میں آ جائیں. ٹھیک ہے، تو ایک معاہدہ طے کیا گیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدہ کیا اس کو کیا کہتے ہیں، میثاق مدینہ. تو جو معاہدہ یہودی اور مسلمانوں نے مل کر ایک طے کیا تو اس کو کیا کہتے ہیں، میثاق مدینہ. وہ کیا تھے اس کے دیکھتے ہیں نمایاں وضاحت دیکھتے ہیں. خون گریزی کی جائے گی یا جو کسی کو قتل کیا جائے گا تو
جو پہلے سے طریقہ چلا آ رہا ہے، جو رقم یعنی کہ کوئی بندہ کسی آدمی کے سے مر رہا ہے تو جو رقم وہ ادا کرتا ہے وہ جیسے پہلے چلتا آ رہا ہے وہ ابھی بھی وہی قائم رہے گا۔ مسلمان اور یہودی اپنے مذہب میں آزاد ہوں گے، یعنی کہ اقلیتوں کا تحفظ کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہم مسلمان اور یہودی آپس میں مل جل کر اور اچھی برتاؤ سے رہیں گے۔ یہودی اور مسلمان ایک دور میں اکٹھے رہتے تھے، وہ یہ والا دور تھا، ٹھیک ہے۔ اور کسی بھی بیرون حملے میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے، کیونکہ اب مکہ سے حملے کی امید تھی تو یہودی بھی مسلمانوں کے ساتھ ہو گئے تھے۔ کوئی فریق مشرکین مکہ کو پناہ نہیں دے گا، یہ بھی شامل تھا کہ کوئی کافر جو ہے وہ کسی اور کافر کو جگہ نہیں دے گا۔ ہر طرح کے جھگڑوں کا حتمی فیصلہ اللہ تعالیٰ کے رسول خود فرمائیں گے، یعنی کہ جو بھی جھگڑا ہوگا ان سب کا فیصلہ جو ہے وہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس سے کیا ہو گیا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی زمین اور اس کے بندوں پر حکم الہی جاری کرنے کا راستہ ہموار کر دیا، یعنی کہ عام کر دیا، اس کو ہم کہتے ہیں ہموار کرنا۔ مساک مدینہ قیامت تک دنیا میں پائندہ امن کے قیام کی مشعل راہ کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی کہ کبھی ایسا دور بھی تھا کہ یہودی اور مسلمان ایک ساتھ رہتے تھے، تو یہ ایک بہت گہری مثال ہے۔ اب آپ یہودیوں کو دیکھ رہے ہیں، وہ فلسطین میں مسلمانوں کے ساتھ کیسا سلوک کریں ہم جانتے ہیں، لیکن ایک دور تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو مسلمان اور یہودی مل کر جو ہے نا وہ اپنی حفاظت کی ذمہ داری رکھ رہے تھے اور مل جل کر رہ رہے تھے آزادی کے ساتھ، لیکن اب یہ ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہجرت مدینہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ قریباً کتنے 70 ماہ تک بیت المقدس، اب یہ یاد رکھیے گا بیت المقدس کون سی جگہ ہے، یہ بیت المقدس ہے پاک جگہ، یہ کون سی ہے، قبلہ اول۔ قبلہ اول کون سا تھا ہمارے پاس، مسجد اقصی، یعنی کہ فلسطین میں جو مسجد ہے اس کو قبلہ اول بھی کہتے ہیں اور بیت المقدس بھی کہتے ہیں۔ تو اسٹارٹنگ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 ماہ تک جو ہے وہ نماز کس کی طرف کر کے پڑھائی تھی، بیت المقدس یعنی کہ مسجد اقصی کی طرف، وہ ہمارا پہلا قبلہ تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ ہمارا جو قبلہ ہے وہ یہودیوں والے قبلے کی طرح نہ ہو، یعنی کہ یہودیوں کا قبلہ کیا ہے، وہ مسجد اقصی ہے۔ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی خواہش وہ یہی تھی کہ آپ کے ہمارا قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف ہو تاکہ کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات کو مان لیا اور ایک ارشاد فرمایا، تو اب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے مسجد حرم کی طرف پھیر لیجئے۔ خانہ کعبہ کا دوسرا نام مسجد حرم اور مسجد اقصی کا دوسرا نام بیت المقدس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم الہی کے مطابق نماز کے دوران ہی اپنا چہرہ بیت المقدس سے ہٹا کر خانہ کعبہ کی طرف کر لیا۔ جب بھی جبرائیل علیہ السلام یہ بات لے کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے، فوراً ہی آپ نے جو ہے نا وہ اپنا رخ کس کی طرف موڑ لیا، خانہ کعبہ کی طرف موڑ لیا، اور ساتھ ہی صحابہ کرام نے بھی اتباع کرتے ہوئے یعنی کہ اطاعت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے اپنے چہرے جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف موڑ لیے۔ اس سبق سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہم پر فرض ہے۔ یہ پورے کہانی کا ایک نچوڑ ہے، کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے داخلی اور خارجی استحکام کی جو دانش مندہ اقدام اٹھایا کہ یعنی کہ جو یہودی اور انصار و مہاجرین کے درمیان جو امن کا پیغام رکھا، جو امن کا اقدام اٹھایا، وہ ایک بہت عقل مند فیصلہ سمجھا جاتا ہے، اور تاریخ میں اس کے بعد جو ہے وہ یہ فیصلہ ہوا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ریاست مدینہ میں دیگر اقوام کے مذہبی، معاشرتی اور سیاسی حقوق کو تسلیم کیا جائے گا، ان کی ہر طرح کی تحفظ اور مکمل طور پر مذہبی آزادی دی جائے گی، یعنی کہ اب مسلمان زیادہ تھے اور یہودی بھی تھے، تو دونوں کو ہی اپنے مذہب کی آزادی ہوگی۔ ہمیں کیا چاہیے اس سارے معاملے میں، ہمیں چاہیے کہ اسوہ حسنہ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنہری جو اسوہ ہے اس پر کی روشنی میں دوسرے مذہب کے لوگوں کے ساتھ ہم آہنگی، واقفیت کہتے ہیں، ہم آہنگی کس کو کہتے ہیں، واقفیت اور رواداری اختیار کریں، یعنی رواداری کیا ہوتی ہے، برابری۔ اس کی عبادت گاہوں اور روایات کا احترام کرے اور انہیں اپنے مذہب کے مطابق عبادات اور رسومات ادا کرنے کی مکمل سہولت اور آزادی مہیا کرے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے مسلمان انڈیا میں رہ رہے ہیں لیکن مسلمانوں کو وہ حقوق حاصل نہیں ہیں، اسی طرح یہاں پہ پاکستان میں یہ ہے کہ جو ہندو رہ رہے ہیں پاکستان میں تو ہندو زیادہ آزاد ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے اور پاکستان کا ہر نظام جو ہے وہ ایک اسلامی ریاست کے مطابق ہے، تو یہاں پر مسجدیں بھی ہیں اور مندر بھی ہیں، اور وہاں پہ مسجدیں بھی ہیں اور مندر بھی ہیں، لیکن کیونکہ مسلمانوں پر ظلم بھی کیا جا رہا ہے تو ریممبر کہ کفار جو ہیں وہ ہمیشہ اپنے وعدے پر سچے نہیں رہتے، لیکن مسلمانوں کو ہونا چاہیے اپنے وعدے پر سچا۔ آج ہماری مشق ہے مواقعات مدینہ کے فریقین کون تھے، تو کون تھے، انصار اور مہاجرین۔ یہ صرف انصار اور مہاجرین تھے، مساق مدینہ میں یہودی بھی شامل تھے، مواقعات مدینہ انصار اور مہاجرین تھے، ٹھیک ہے۔ مساق مدینہ میں کون تھے شامل، مسلمان اور یہودی۔ اس کے بعد ہے کوئی فریق مشرک مکہ کو نہیں دے گا کیا پناہ۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہجرت مدینہ کے بعد مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی کتنی دیر تک، 70 ماہ کہتے ہیں مہینوں کو۔ نیکسٹ ہے مدینہ منورہ کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے خطاب عطا کیا، کیا خطاب عطا کیا، مدینہ منورہ کے مسلمانوں کو انصار کس کو کہتے ہیں، جو نثار کرے، جو قربانی کرے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے شارٹ کوشچن، مواقعات مدینہ سے کسے کہتے ہیں، تو یہ میں نے اس کا آنسر لکھا ہوا ہے، آپ لوگ دوبارہ لکھ لیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
انصار اور مہاجرین کے درمیان جو بھائی چارہ قائم کیا، جو بھائی چارے کا نظام قائم کیا، اسے کیا کہتے ہیں؟ موقعات مدینہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان جو بھائی چارہ قائم کیا، نظام قائم کیا، اسے کیا کہتے ہیں؟ موقعات مدینہ۔ موقعات مدینہ کے 2 فائدے لکھیے۔ چلیے ہم دیکھتے ہیں کون سے 2 فائدے تھے۔ یہ فائدے ہوئے تھے کہ انصار نے، یہاں سے شروع ہوگا سیکنڈ لانگ شارٹ کوشچن، انصار نے مہاجرین کی دل کھول کر مدد کی اور ہر طرح سے مہاجرین کا خیال رکھا۔ پہلا، اس کو اسٹار کی فارم میں لکھیے گا، ٹھیک ہے؟ یہ پہلا آپ کا ہو گیا۔ اور دوسرا کیا ہے؟ انہوں نے خود تکلیف برداشت کر کے مہاجرین کو مکمل آرام فراہم کیا۔ تو یہ بہت چھوٹا سا شارٹ کوشچن ہے۔ پہلا یہ پوائنٹ ہے اور دوسرا پوائنٹ یہاں سے اسٹارٹ ہوگا، تو ہمارے 2 پوائنٹ ہو گئے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس کہ جب کفار کو پتہ چلا تھا کہ مسلمان آرام سے رہ رہے تو ان کا کیا رد عمل تھا؟ کفار مکہ کو مسلمانوں کے خلاف سازشیں کیوں کی؟ کیونکہ ان کو یہ بات گوارا نہیں تھی کہ مسلمان آرام سے رہ رہے ہیں۔ چلے وہیں پہ واپس جاتے ہیں۔ تھرڈ شارٹ کوشچن یہاں سے اسٹارٹ ہوگا۔ قریشین مکہ کے لیے یہ بات ناگوار کس کو کہتے ہیں؟ ناخوش کو، یا اچھی بات نہیں سمجھی جاتی تھی کہ مسلمان ان کے پنجے، یعنی کہ ان کے راستے یا ان کے چنگل سے نکل کر مدینہ میں سکھ کا سانس لے رہے ہیں، اس لیے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف سازشیں اور جنگی تیاریاں شروع کی، ٹھیک ہے؟ ان کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ مسلمان آرام اور سکھ کے ساتھ ایک جگہ رہ رہے ہیں، اسی لیے انہوں نے یہ سازشیں رچائیں۔ نیکسٹ ہے تحویل قبلہ کے متعلق آیت کا ترجمہ لکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا تھا کہ اپنا رخ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف موڑ لیجیے، تو اس کو کہتے ہیں کہ دوسرا قبلہ جو ہے اس کے بارے میں آیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ کیا ہے؟ تو اب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے مسجد حرم کی طرف پھیر لیجیے۔ چوتھا شارٹ کوشچن ارشاد باری تعالیٰ سے اسٹارٹ ہو کر یہاں تک جائے گا، پھیر لیجیے۔ نیکسٹ ہمارے پاس آخری ہے کہ اس پر جو ہے وہ صحابہ کرام نے کیا کیا تھا، ٹھیک ہے؟ تحویل قبلہ کے حکم پر صحابہ کرام کس طرح عمل کیا؟ تو دوران ہی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم الہی کے مطابق نماز کے دوران ہی اپنا چہرہ بیت المقدس سے ہٹا کر خانہ کعبہ کی طرف کر لیا، تو صحابہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے اپنے چہرے خانہ کعبہ کی طرف کر لیے۔ تو 5 والا لانگ کوشچن یہاں سے اسٹارٹ ہو کے یہاں تک اینڈ کر رہا ہے، مارک کر لیا۔ چوتھا کوشچن جو ہے وہ ارشاد باری تعالیٰ کے اوپر ہے، یہاں سے اسٹارٹ ہو کے یہاں تک۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے تیسرا شارٹ کوشچن، وہ یہاں سے تھا، قریش مکہ کو یہ بات گوارا نہیں تھی، یہاں سے اسٹارٹ ہو کے جنگی تیاریاں شروع کر دیں۔ اور دوسرا کوشچن اس کے اوپر ہی ہے، انصار نے مہاجرین کی دل کھول کر مدد کی، یہاں سے آرام و سکون فراہم کریں۔ اور لاسٹ پہ تھا موقعات مدینہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان جو نظام قائم کیا، اس کو کیا، بھائی چارے کا نظام قائم کیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ موقعات مدینہ۔ تو آج کا ٹاپک تھا ہم نے مشق کمپلیٹ کی اور اس کے ساتھ ساتھ شارٹ کوشچن کنڈکٹ کیے۔ نیکسٹ ہمارا لیکچر ہوگا فرائیڈے کو، تو ویل پریپیئر رہیے گا اور اپنے جو ہے وہ چھوٹے سے 4 شارٹ کوشچن ہے، 5 شارٹ کوشچن ہے، تو اس کو کنڈکٹ کریے اور مجھے سبمٹ کروائیے۔ یہ ہمارے پاس پرانی مسجد تھی اور جو اب یہ ایسی مسجد ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو کہتے ہیں ریاست مدینہ کا قیام۔ اب اپنا خیال رکھیے گا بیٹا، اور کوشش کیجیے گا کہ اپنا ورک جو ہے وہ ٹائملی سبمٹ کروائیں۔ اپنا نام جو ہے وہ کمنٹ سیکشن میں مارک کیجیے تاکہ مجھے پتہ ہو کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، تاکہ میں اسی کے بیس کے اوپر آپ کی ٹیسٹ جب کنڈکٹ کروں گی تو آپ کو کچھ ایکسٹرا پوائنٹ بھی ملیں۔ اللہ حافظ، بیسٹ آف لک ایوری ون۔